بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان، آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 03029196600 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 پہ محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 11۔ ارے نہیں شاہ صاحب، آ جائیے، یہ قلین آپ کے جوتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ سکندر شاہ نے اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھا اور ان الفاظ سے شرمندہ ہو گیا۔ بیگم صاحب جی، آپ مجھے نہیں، کچھ نہیں۔ سکندر شاہ، تم ہمارے ایک معزز مہمان ہو۔ پھر انہوں نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ اور عمر رسید شخص اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ تب عمر رسید شخص نے کہا، بھائی شاہ صاحب، میرا نام مرزا عظیم بیگ ہے اور یہ میری بیگم نصرت جہاں ہے۔ بس ایسے ہی اس دن کسی کام سے نکلی تھی۔ ایک پریشانی لاحق تھی ہم لوگوں کو۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کی پریشانی کا حل پیش کر دیا۔ یہ تو آپ کی دل سے معتقد ہو گئی ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نمائشیں نہیں کرتے، محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہ پوری ہوئی اور ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ گئے۔ ہمارا بیٹا شکیل بیگ ہے، گھر کی ایک خادمہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ کافی دن تک ہم سے کہتا رہا کہ اس سے اس کی شادی کر دی جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہ ملازموں سے شادی نہیں کی جاتی۔ چنانچہ ہم تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ اس ملازمہ کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اگر وہ نکل جاتا کہیں تو آپ یقین کریں ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، مگر آپ نے محبت کی نگاہ کی ہم پر اور ان کا پتہ بتا دیا۔ ہم نے فوراً وہاں پہنچ کر چھاپا مارا اور وہ دونوں مل گئے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے شاہ صاحب کہ آپ نے ہماری آبرو بچا لی ہے، ورنہ 2 کوڑی کے ہو جاتے ہم۔ ہمارے دشمن ویسے ہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں شدید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کیجیے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ کسی کا احسان قبول نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مجبور آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے تو آپ جیسے بزرگوں کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر شاہ ہنس پڑا، پھر بولا، پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے قصور میرا نہیں ہے، بس طوطے نے فال نکالا اور آپ کا کام بن گیا۔ فال کے لفافے میں جو کاغذ نکالا وہ میرا لکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ بات میں نے خود میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا کام بن گیا۔ بس میرا دل بھی اس بات سے خوش ہے۔ اب بتائیں میں آپ کی اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ویسے تو شاہ صاحب آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے صلے میں ہم آپ کو لاکھوں روپے کی دولت دے سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایمان والے دولت سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ میں نصرت بیگم سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارا دیا ہوا قبول نہیں کریں گے، تم دیکھ لینا۔ لیکن شاہ صاحب، ہماری اور بھی مشکلات ہیں اور ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ سکندر شاہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے
یہ لوگ لاکھوں کی بات کر رہے تھے۔ سکندر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی 1000 روپے اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال اس کی زبان بند ہو گئی تو مرزا عظیم بیگ نے کہا، ہمارے گھر پر ایک منحوس سایہ منڈلا رہا ہے۔ شاہ صاحب، میری ایک بیٹی کسی جادو کے زیر اثر ہے۔ اس کی حالت دیکھیں گے تو آپ کا دل خود دکھنے لگے گا۔ شاہ صاحب، میں آپ کے قدموں کی برکت چاہتا ہوں۔ میری آرزو ہے کہ آپ میری اس کوٹھی میں منتقل ہو جائیں۔ ہماری انیکسی میں آپ کے قیام کا معقول بندوبست رہے گا۔ آپ جیسے لوگوں کی برکت حاصل ہو جائے تو سارے دل درد دور ہو جاتے۔ مگر بات تو سنیے۔ نہیں شاہ صاحب، آپ اگر زیادہ اعتراض کریں گے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا۔ آپ کو قسم ہے کہ آپ انکار نہ کریں۔ نہ جانے کیوں دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کے آنے سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ بس آپ حامی بھر دیجئے، باقی جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہو جائے گا۔ مرزا عظیم بیگ کچھ اس طرح پیچھے پڑے کہ سکندر شاہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ بحالت مجبوری تیار ہونا پڑا۔ حالانکہ سکینہ سے بھی بات نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ یہ کہہ رہے تھے وہ اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن سکندر شاہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو اس سے مایوس ہی ہوگی۔ ایک کا کام اتفاقیہ طور پر ہو گیا ہے تو یہ لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلے گا کہ سکندر شاہ تو ایک بیکار سا آدمی ہے تو وہ اسے نکال کر باہر کریں گے۔ اور اس نے یہ الفاظ کہہ بھی دیے۔ مرزا صاحب ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر ایسا ہوگا بھی سکندر شاہ صاحب تو آپ یقین کیجئے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں، میں تو آپ کے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ آپ کے سوچنے کا فرق ہے۔ بس ڈر لگتا ہے اور نہ جانے کیوں یہ آرزو دل میں ابھرتی ہے کہ آپ کے قدموں میں برکت ہماری مشکل دور کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ میں نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا ہے۔ بہرحال سکندر شاہ تیار ہو گیا۔ سکینہ نے سنا تو حیران رہ گئی اور بولی، سکندر شاہ، اپنی اس جھونپڑی کو ایسے ہی تالا لگا دینا۔ کل کے دن جب بے عزتی کے ساتھ ہماری واپسی ہوگی تو کم از کم سر چھپانے کا ٹھکانہ تو ہوگا۔ میں کیا کروں؟ میں نے تو بہت منع کیا ہے ان لوگوں کو، مگر یہ مانتے ہی نہیں۔ بہرحال سکندر شاہ کو کوٹھی کی انکسی میں آ گیا۔ یہ انکسی تو ایک محل کی مان تھی، کم از کم سکندر شاہ جیسے لوگوں کے لیے۔ رانی کو بھی ساتھ لے آیا گیا تھا۔ سکینہ تو اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ مرزا صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر شکیل بیگ اور اس لڑکی رخسانہ کو بھی یاد دکھایا گیا۔ ابھی تک اس کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ ادھر مرزا صاحب تھے کہ سکندر شاہ کو اپنی ناک کا بال بنائے ہوئے تھے۔ ایک شام انہوں نے سکندر شاہ سے پوچھا، اس لڑکے کا کیا کیا جائے شاہ؟ آپ یہ تو بتائیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی جناب۔ نہیں، آپ کہیں تو صحیح، کیا کریں؟ دیکھیے، اللہ کی سب مخلوق ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ جیسے غریب آدمی کو اس قدر عزت دی ہے تو اس بچی کو بھی اپنے گھر کی عزت بنا لیجئے۔ اللہ عزت دینے والوں کو عزت دیتا ہے۔ مرزا صاحب سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر انہوں نے بیگم صاحبہ سے بات کی۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے اور سادگی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ مرزا شکیل بیگ نے تو سکندر شاہ کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، شاہ صاحب، جو سنا تھا وہی پایا۔ آپ کے قدموں کی برکتیں کا آغاز ہو گیا۔ اگر میرے ماں باپ میری شادی رخسانہ سے نہ کرتے تو اب کی بار میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اور رخسانہ زہر کھا کر خودکشی کر لیں گے۔ سکندر شاہ خوش تھا اور یہاں بڑے عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ البتہ ابھی تک مرزا صاحب نے اپنی بیٹی کو سکندر شاہ کو نہیں دکھایا تھا، جس کی چیخیں کبھی کبھی سکندر شاہ اور سکینہ کو پریشان کر دیتی تھیں۔ بڑی دردناک چیخیں ہوا کرتی تھیں۔
سکندر شاہ نے ایک دن خود ہی پوچھ لیا، آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ابھی تک؟ بس نظر کرم کا منتظر تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب خود ہی اس بد نصیب کے بارے میں سوال کریں گے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بس اگر آپ مناسب سمجھیں تو دیکھ لیں کسی وقت، آپ کی مرضی ہے، دکھا دیجیے گا، سکندر شاہ نے کہا۔ دل میں وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے، اس کی اوقات ہی کیا، لیکن بھرم قائم رکھنا ضروری ہے، اور کچھ نہیں تو ہمدردی کے 2 بول ہی کہہ دے گا۔ یہ بیچارے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بہرحال پھر 3-4 دن گزر گئے اور اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ایک صبح نفرت بیگم گھبرائی ہوئی سکندر شاہ کی انکسی میں پہنچی اور بولی، شاہ صاحب ذرا آپ آئے میرے ساتھ، اللہ جانے خیریت ہے کہ نہیں، کیا بات ہے، چلیے، سکندر شاہ نے کہا اور بیگم صاحبہ کے ساتھ کوٹھی میں چلا گیا۔ بیگم صاحبہ اسی لیے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچی۔ دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے باہر جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ سکندر شاہ کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک بڑی سی تھالی میں کالی بلیوں کے 2 سر کٹے ہوئے رکھے تھے، قریب ہی ایک بڑی سی کلیجی جو شاید بکرے کی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے برابر ہی کچے چاول موجود تھے جن پر ہلدی سے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ مرزا صاحب بھی وہیں موجود تھے، شکیل بیگ بھی تھا، اور سب خوفزدہ نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ بس یہاں رکھا ہوا میلہ ہے، بتائیں کیا کریں، یہ تو بڑی گھناؤنی چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب کبھی کبھی یہاں دروازے پر خون کے دبے بھی دیکھے جاتے ہیں، ہم تو سخت پریشان ہیں۔ ایک بار ہم نے اس دروازے پر خون سے لکھا ہوا ایک تعویذ جیسی چیز بھی دیکھی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف کیا ہے؟ اس کمرے میں فرحت جہاں رہتی ہیں۔ فرحت جہاں کون ہے؟ ہماری بیٹی۔ او اچھا، تو پھر پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک آتا ہوں۔ شاہ صاحب سوچ سمجھ کر ہاتھ لگائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ جادو کی چیزیں ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، سکندر شاہ نے کہا اور اللہ کا نام لے کر تشت اٹھا لیا۔ اس گھناؤنی چیز کو لیے ہوئے وہ باہر پہنچا تو پھر کوٹھی سے کافی فاصلے پر ایک کوڑا گھر میں ساری چیزیں پھینک دیں۔ وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سکندر شاہ ہاتھ دھو کر واپس پہنچ گیا، پھر بولا، اب ذرا میں فرحت جہاں کو بھی دیکھ لوں۔ آئیے، بیگم صاحبہ نے کہا اور دروازہ کھول کر سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ مصری پر ایک خوبصورت سی دبلی پتلی لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ بے کسی سے بولی، کیا بات ہے امی؟ کیا بات ہے ابو؟ خیریت؟ یہ کون صاحب ہیں؟ بیٹی، ان کا نام سکندر شاہ ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ تم سے ملنے آئے ہیں، وہ افسوس بھرے انداز میں بولی۔ افسوس شاہ صاحب، میں اٹھ نہیں سکتی، میرا بدن مفلوج ہے۔ مفلوج ہے؟ سکندر شاہ نے کہا۔ ہاں، اس کا پورا بدن مفلوج ہے۔ بس کیا کریں، کیا بتائیں، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، ڈاکٹر عجیب ہی بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ بدن پر فالش کے اثرات نہیں ہیں، پورا بدن صحیح کام کرتا ہے، لیکن بچی یہ اپنی جگہ سے دبش نہیں کر سکتی۔ ہو نا، اللہ اسے شفا عطا کرے گا، سکندر شاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر تک وہ فرحت جہاں سے باتیں کرتے رہے۔ وہ بڑی مایوسی سے باتیں کرتی تھی۔ بالآخر سب باہر نکال آئے۔ سکندر شاہ نے کہا، آپ کو کسی ایسے آدمی پر کوئی شبہ نہیں ہے جو اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے، اب تو ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ خیر، مایوس کفر ہے، آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں گا۔ بعد میں سکندر شاہ نے سکینہ کو ساری تفصیلات بتائی تو سکینہ خوف سے بولی،
یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر اس گھر پر آصف کا سایہ ہے تو کہیں ہم لوگ بھی تو متاثر نہ ہوں۔ کیسی بیوقوفوں کی بات کر رہی ہو، اللہ کا نام لو، اس بچی کے لیے دعا کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سکینہ نے کہا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی رانی پر اس کی نظر اٹھ گئی۔ رانی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک نظر آ رہی تھی۔ سکینہ خوف زدہ ہو گئی، کوشش کے باوجود اس کی زبان نہیں کھل سکی تھی، لیکن رانی کا اس طرح مسکرانا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر اسی رات سکندر شاہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جس پر وہ شدید حیران ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ایک بستر پر بیوی تھی، دوسرے پر وہ، اور درمیانے بستر پر رانی سو رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ سکندر شاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رانی اپنے بستر پر اٹھی بیٹھی ہوئے۔ وہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ کیا بات ہے بیٹی، کوئی تکلیف ہے؟ لیکن اسی وقت رانی اپنی جگہ سے نیچے اتری اور دبے قدموں سے دروازے کی جانب چل پڑی۔ سکندر شاہ کی آواز حلق میں بند ہو گئی۔ رانی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ سکندر شاہ پتھری سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور پھر وہ بھی کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ رانی انیکسی سے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ سکندر شاہ چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس بچے کو آخر اس وقت رات کو ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ رانی آگے بڑھتی گئی۔ کوٹھی کے بغلی حصے میں خوبصورت لان بنا ہوا تھا۔ باہر چاندنی کھلی ہوئی تھی اور لان پر حسین پھول لہرا رہے تھے۔ رانی ان پھولوں کے پاس پہنچ گئی۔ سکندر شاہ درختوں کی آڑ میں چھپ کر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھولوں کے قریب پہنچ کر رانی رک گئی اور پھر وہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی، کہہ بھی لگا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر شاہ کے اوزان قطع ہونے لگے۔ رانی تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد اس نے زور سے خدا حافظ کہا اور واپس کے لیے پلٹی۔ اس وقت وہ بہت شوق اور کھلنڈری معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے تو خاموش ہی رہتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر بہت اچھے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ اپنی جگہ رکی۔ سکندر شاہ سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس نے آواز لگائی، شاہ بابا باہر نکل آئیں، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ سکندر شاہ اچھل پڑا۔ رانی اسے یہ آواز دے رہی تھی اور اس نے اسے پہلی بار شاہ بابا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سکندر شاہ اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ رانی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، آپ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے نا؟ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر آ رہے تھے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ بس ہم نے دیکھ لیا تھا آپ کو۔ مگر بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس کھیلنے آئی تھی۔ کس کے ساتھ؟ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانی نے کہا۔ سکندر کی بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ آئیے ادھر آئیے، وہ بولی اور اس نے سکندر شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے کوٹھی کے ایک گوشے میں پاس پہنچی۔ یہ کوٹھی دیوار کا ایک کونا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چھوٹا سا درخت ہے نا، آپ اسے اکھاڑ کر پھینک دیں اور اس کے نیچے کھدائی کریں۔ یہاں سے جو کچھ بھی نکلے گا آپ اسے بعد میں جلا دیں۔ آپ ادھر آئیں۔ وہ سکندر شاہ کو لے کر کوٹھی کے دوسرے کونے پر پہنچ گئی۔ پھر اسی طرح اس نے چاروں کونے دکھائے اور اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس کے خیال کے مطابق کوئی چیز دفن تھی۔ سکندر شاہ سخت حیران نظر آ رہا تھا۔ بچی نے کہا، آپ آئیے، کل آپ یہ کام کر لیجئے۔ مگر بیٹی کیوں؟ جواب میں رانی نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ سکندر شاہ کانپ کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد رانی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سکندر شاہ واپس آنے کے بعد ساری رات نہیں سو سکا۔ رات تو اپنے پلنگ پر لیٹ کر آرام سے چادر اوڑھ کر سو گئی، لیکن سکندر شاہ کے ہوش و حواس رخصت تھے۔ کیا نکلے گا اس جگہ سے؟ کیا قصہ ہے؟ ساری رات وہ سوچتا رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں سب کو بتائی نہیں جاتی۔
سکینہ کو بتائے گا تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جائے گی، لیکن رانی کی طرف سے اس کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ البتہ یہ بھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچی جب سے آئی ہے تقدیر میں روشنی ہی روشنی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اپنے دوسرے دن کے کام کے لیے وہ بے حد مستعد تھا، اور اس دن وہ خود مرزا صاحب کے پاس پہنچا تھا۔ عظیم بیگ اس سے بڑی انیسیت کرنے لگے۔ انہوں نے سکندر شاہ کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آئیے شاہ صاحب، خیریت؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ اس بارے میں مجھے سوال نہ کریں تو۔ ہاں کہیے، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے سوال کیا۔ مجھے 2 آدمی چاہیے، ایسے جو آپ کے اپنے رازدار ہوں اور کسی بھی بات کا نہ تو کوئی سوال ہو اور نہ ہی اس کا جواب دیں۔ ملازموں میں سے کسی کو لے جائیں۔ مگر کام کیا ہے؟ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف کام کرنا ہے، آپ چاہے تو میرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ پوچھیں گے نہیں؟ آپ اس بارے میں پہلے اس کا وعدہ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ پھر اس کے بعد سکندر شاہ نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا۔ کام اسی انداز میں کرتا رہا تھا جس طرح سے ہدایت کی گئی تھی، لیکن بیچارے کو خود بھی معلوم تھا کہ اس ہدایت کا مطلب کیا ہے۔ البتہ رہ کر اس کے دل میں رانی کا خیال ضرور آ رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے، پہلے دن سے ہی تمام باتیں اس کے ذہن میں آنی چاہیے تھیں، لیکن اب وہ رفتہ رفتہ ان تمام باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ البتہ ایک بات پر اس کا دل پوری طرح مطمئن تھا، وہ یہ کہ اس نے رانی کے ساتھ اب تک بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے رانی کے ذریعے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہ تھی کہ رانی نے اسے جو عزت دلائی تھی وہ اس کی محبت کا اظہار ہی تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس وقت اسے ایک عجیب و غریب کام کرنا تھا جس کا مطلب خود اسے بھی معلوم تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ ایک بڑا سا الاؤ جلایا جائے اور اس میں خوب لکڑیاں ڈال کر اسے روشن کر دیا جائے۔ تمام لوگ اس کام میں دلچسپی لے رہے تھے۔ سکندر شاہ کے وہ دل سے قائل تھے۔ خود شکیل اور رخسانہ ادھر مرزا صاحب اور ان کی بیگم سب کے سب سکندر شاہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور سکندر شاہ دل ہی دل میں ہنس بھی رہے تھے۔ جو کام وہ کر رہا ہے اگر اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ کیوں کر رہا ہے تو وہ خود بھی ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال اب یہی دیکھنا تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ الاؤ کوٹھی کے اب کی حصے میں اسی جگہ بنایا گیا جہاں سامنے سے دیکھنے والوں کی نگاہ نہ پڑے۔ چاروں طرف اینٹیں چن دی گئیں اور ان کے درمیان سوکھی لکڑیاں کاٹ کر ڈال دی گئیں، پھر مٹی کا تیل ڈال کر ان سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی اور اس طرح الاؤ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکندر شاہ نے کہا، اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ کوٹھی کے اب کے حصے کے جو 2 گوشے تھے، سکندر شاہ انہیں ان میں سے ایک گوشے میں لے گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے بولا، یہاں کھدائی کرو۔ سب لوگ حیران تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سب پر پورا اعتبار تھا۔ ملازموں نے کھدائی شروع کر دی۔ سکندر شاہ اس کھدائی کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا برآمد ہوگا۔ کوئی 2.5 فٹ کھدائی کی ملازموں نے ہاتھ روک لیے اور ان میں سے ایک نے کہا، صاحب جی، یہاں تو ایک مٹکا گڑا ہوا ہے۔ مٹکا؟ مرزا صاحب بری طرح اچھل پڑے۔ سکندر شاہ نے کہا، اس کے ارد گرد مٹی احتیاط سے کھودو، مٹکا ٹوٹنے نہ پائے۔ جی سرکار۔ ملازم بیچارے خود کچھ نہیں سمجھ پائے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد کوڑا مٹکا نکال گیا اور اسے سب نے غور سے دیکھا۔ مٹکے میں نہ جانے کیا کیا علم غلم بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی آٹے کا بنا ہوا ایک پتلا بھی تھا اور اس پتلے کے سر میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ نصرت جہاں تو خوف سے کانپ اٹھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے مولا، یہ تو بالکل سفلی علم معلوم ہوتا ہے جسے لوگ کسی پر جادو کرتے ہیں۔ خاموش رہو، دیکھتی رہو۔ شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا۔ سکندر شاہ نے وہ مٹکا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اسے لیے ہوئے لاوا کے پاس
پہنچا اور اسے لاوے میں ڈال دیا۔ وہ سب لوگ لاوے کے گرد جمع تھے اور پھر اچانک ہی انہیں جلتی ہوئی آگ سے ایک عجیب سی چیخ سنائی دی، گھٹی گھٹی انسانی چیخیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، کراہ رہا ہو۔ وہ سب خوف سے کانپنے لگے۔ خود سکندر شاہ صاحب کی کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر اب ہمت بندھ گئی تھی کہ یقینی طور پر رانی نے کوئی ایسا ہی کام دکھایا ہے جو ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بعد میں سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا مٹکا بھی اس انداز میں چاروں گوشے سے نکالا۔ سب پر حیرتوں کے دور پڑ رہے تھے، لیکن سکندر شاہ اب پر اعتماد ہو گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا نتیجہ بہتر ہی نکلے گا، اور نتیجہ بہتر ہی نکلا۔ چاروں مٹکے جب اس لاوے میں جل گئے تو سکندر شاہ نے اس پر بہت سی مٹی ڈال دی۔ حیرت کی بات وہ چیخیں تھیں جو چاروں طرف ابھر رہی تھیں، بس یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی کو زندہ آگ میں جلا دیا ہو۔ اور جب یہ تمام کام مکمل ہوا تو سکندر شاہ نے ان لوگوں کے ساتھ کوٹھی میں آ گیا۔ اس وقت نہ تو رانی پاس تھی اور نہ ہی سکینہ، وہ دونوں انکسی میں موجود تھی۔ مرزا صاحب نے کہا، شاہ صاحب، ہم نے صحیح پہچانا تھا آپ کو، اور یہ سارا کام بیگم صاحبہ کا ہے۔ نصرت، واقعی تقدیر اب ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر آہٹیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا وہ اسے دیکھ کر سب کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ یہ فرحت جہاں تھی جو صاف ستھرے لباس میں ملبوس اندر آ رہی تھی۔ نصرت جہاں سے صبر نہ ہو سکا، اٹھی اور بیٹی کی جانب لپکی۔ فرحت صاحب بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بیٹی، تم ٹھیک ہو نا؟ تم اکیلی چل کر یہاں تک آ گئی؟ امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ میں کھجلی ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر کھجلی کھجائی۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، لیکن اچانک ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا یہ ہاتھ تو جبش کر رہا ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑی، پھر میں نے دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، اور امی میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ پھر میرے پاؤں میرا ساتھ دینے لگے، اور پھر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے میں غسل کیا، لباس وغیرہ پہنا، بال سنوارے۔ میرا دل خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ لوگوں کو چکا دینا چاہتی تھی۔ امی، اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا، میں ٹھیک ہو گئی۔ امی، میں ٹھیک ہو گئی، فرحت جہاں خوشی سے کہہ رہی تھی۔ مرزا صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بھائی بھاوج، ماں باپ سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ مرزا صاحب واپس پلٹے اور انہوں نے سکندر صاحب کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، یہ سب شاہ صاحب کی محبت اور ان کی عنایت ہے۔ اللہ نے ان کی شکل میں ایک فرشتہ ہمارے پاس بھیج دیا، اور اب ہمارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ اور کوٹھی میں خوشیوں کا دور شروع ہو گیا۔ سکندر شاہ کو اب کافی سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے کہا، دیکھیے فرحت جہاں ٹھیک ہو گئی، اور انشاءاللہ اب کسی کا جادو ان پر کار نہیں کرے گا، لیکن ہمیں ایک بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا شاہ صاحب؟ آپ حکم کیجئے، مرزا صاحب نے پوچھا۔ ابھی ہمیں اس شخص کا پتہ لگانا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ کیا تھا، اور یہ یقیناً خود بخود انہیں نہیں ہوا ہوگا۔ اس شخصیت کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں سوچوں گا، کوئی ایسا راستہ نکالوں گا جس سے یہ پتہ چل سکے۔ شاہ صاحب، اب تو یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے ہیں۔ آپ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ بس خاموشی سے اس خوشی کو برداشت کیجیے، بلکہ میری تو رائے ہے کہ فرحت جہاں کا کمرہ تبدیل کر دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو انہیں اپنے کمرے میں ہی سلائیں، اکیلے کمرے میں نہ رہنے دیا جائے، اور کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ کچھ دن تک انہیں صبر کرنا پڑے گا، دشمن کی تلاش ضروری ہے۔ جی شاہ صاحب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم یہ سارا انتظام کیے لیتے ہیں، اور اس طرح اس کا اظہار کریں گے کہ ابھی ہم ویسے ہی فرحت جہاں کو اپنے کمرے میں لے آئے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہی مناسب ہے، سکندر شاہ نے کہا، اور کچھ دیر بعد وہ ان سے رخصت ہو کر واپس انکسی میں آ گیا، لیکن خود اس کے اپنے سر میں بھی کھجلی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ الہی، اس کام کو کیسے مکمل کیا جائے؟ میں تو خود تو یہ سب کچھ کرنے سے قاصر ہوں، بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا؟ بس تو میری مدد فرما۔
پھر انکسی میں داخل ہو گیا تھا، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد اس کے دل میں یہی خیال آتے ہی کوئی صحیح فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ رانی سے اسے بہت محبت تھی، بلکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ جس دن سے رانی اس کے پاس پہنچی اسی وقت سے اس کی تقدیر کے ستارے بدلنا شروع ہو گئے۔ پارٹ 11 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16 سال کا بقیہ حصہ پارٹ 12 میں سماعت فرمائیں۔